اب جہاں ڈیفینس کی بات آتی ہے وہاں یو اے کے پاس اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. Exactly. پھر یہ کہ جو ٹورزم انہوں نے جو پروموٹ کیا, جو 2030 اور 2050 کا ویژن لے کے وہ چل رہے تھے, وہ سارا کا سارا زمین فلائنگ ٹیکسیز اور یہ اور وہ ڈرون ڈلیوریز ہو رہی تھی وہاں پر. ایئر ٹیکسی مطلب مذاق ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے ہمارے گوادر پورٹ کو بھی موبلائز کرنے کا, ہماری ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کا, اور ان تمام کنٹریز میں جہاں پر مختلف ایشوز کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں اس میں اگر پاکستان کہیں وہ اسپیس فل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت بہترین اپرچونیٹی ہوگی جو ہم اویل کر سکتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں شاید دبئی اور مڈل ایسٹ کی جو حالت ہے نا, ہر کوئی سینسر کر رہا ہے, کوئی بتانا نہیں چاہتا, اور ڈیبری گر رہا ہے, بلڈنگس بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بالکل زمین بوس ہو رہے ہیں. مطلب اٹس انفیتھمیبل کہ اگر آپ بولیں کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی 5 لوگوں کو چھوٹی موٹی کھروچیں, کیا ضرورت تھی نیوکلیئر ویپن بنانے کی پاکستان کو؟ شاید یہ ضروری نہیں تھا, شاید یہ پیسہ آپ صحت میں تعلیم میں خرچ کر دیتے تو ہماری حالت کچھ بہتر ہوتی. ہم کیوں ان سے بہتر ہے یا ہماری حالت کیوں ان سے بہتر ہے؟ ہم معاشی طور پر تو اوبویسلی ہماری کوئی شاید فائنینشلی تو کمپیریزن نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. سوزین جانا چاہ رہی ہیں یو اے, تو اب یہ کانفلکٹ جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر یہ کانفلکٹ جب ختم ہو جائے گا تو پھر سوزین آپ جائیں گی. مجھے ڈرونز کے ساتھ نہیں مرنا, مجھے کسی پرائی جنگ میں نہیں مرنا, اپنے ملک کے لیے تو میں گولی نہیں, ہم نے بھی کرانی ہے, شادی کرانی ہے سوزین جہان خان کی. دیکھیں وہ خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے ایک تھوڑی ایموشنل سسٹر کے طور پہ میں ان کو دیکھتی ہوں کہ خواتین پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا, پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک تو پھر وہ کس طریقے سے تصدیق کر سکتی ہے؟ ہاں چلا, یہ تو اندر کی باتیں ہیں نا کہ کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا, تو یہ جب تک یہ منافقت کی باتیں ہیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ جیسی پرسنالٹی, میں نے بہت سے ان کے بدترین مخالفین سے بھی ان کی تعریف سنی ہے. ہم مریم نواز صاحبہ کی بھی ایسی تعریف کریں کہ ان کا دل بھی اتنا بڑا ہے جتنا ان کی والدہ کا تھا. چلو میں کہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو ایسا کام کریں کہ تاکہ سوزین جہان آپ کی تعریف کر سکے. میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, عید تو گزر گئی الحمدللہ. اس مرتبہ عید کے اوپر جو خطرات تھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, ہمارے جو ایون کے نواحی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ رکھا الحمدللہ. عید کے بعد کی اب صورتحال کیا ہوگی, اس پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی ہے. ونس اگین 3 خواتین ہیں جی, اور تینوں کے ساتھ میرا ذاتی بڑا قریبی تعلق ہے. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں تو ثنا مرزا صاحبہ, یہ میری اکلوتی بہن ہے اس پینل کے اندر, اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی مونا عالم صاحبہ. اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ لوگ تمام کسی کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بالخصوص مونا عالم تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نیوز کے اوپر شو کرتی ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سوزین جہان خان. سوزین جہان خان صاحبہ جو ہیں وہ میری بڑی پرانی دوست ہیں, 2018 سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور ان کو میڈیا کے اندر جو ہے وہ میں زبردستی کھینچ کر لے کر آیا ہوں. تو تمام کو جی عید مبارک, بلکہ گزشتہ عید مبارک. خیر مبارک. تو یہ بتائیں ثنا, آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ عید کی تھکن اتری؟ آپ کو میری ہولیے سے لگ رہا ہے تھکن اتری؟ میں تو ابھی تک سیلیبریٹ کر رہی ہوں, بلکہ میں شو سے پہلے یہی بات کر رہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے سب سے زیادہ سیلیبریشن میں نے کی ہے. بٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی مصروفیت ضرور رہی ہے, لیکن اب آلموسٹ اپنے اینڈ پر چلی گئی ہے عید. تو میرا خیال ہے کہ اب ایک ہیکٹک اسکیڈول پھر سے اب تو رات سٹارٹ ہوگی نا, تو رات ہوگی, ختم ہو گئی, 8 بج رہے ہیں, 8:30 بج رہے ہیں, اب تو کیا عید رہی, عید تو گزر گئی نا, ختم ہو چکی ہے. اب ہمارا کل سے روٹین ورک شروع ہو جائے گا. اچھا, تو عید سے پہلے کیا کیا؟ عید سے پہلے یا عید کے دوران؟ عید سے پہلے کیا کیا؟ ہاں عید سے پہلے دیکھیں, اب عید کی تیاری نہیں, میرا خیال ہے کہ عید کی تیاری سے زیادہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں نا جو جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ عید کی تیاری کم اور جو ہمارا پروفیشنل لوڈ ہوتا ہے نا اسی کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ عید سے پہلے لاسٹ مومنٹ تک ٹرانسمیشنز, شوز, کرنٹ افیئرز اور جس طرح ڈیلی بیسس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے پروفیشن کے ہیں وہ ایکچولی عید کی پریپریشن کر سکے ہوں گے, شاپنگ پہ جا سکے ہوں گے. ایک کریٹیکل فیز میں ہم خود بھی ہیں اور ایک انٹرنیشنل سینیریو میں بھی ہے. اچھا, دل نہیں کرتا مونا عید اس طرح منانے کا جیسے بچپن میں دل کرتا تھا عید منائیں, لیکن آپ کی جو گرد و نواح میں فیملیز ہیں یا لیفٹ رائٹ میں, اس سال کی بات نہیں کر رہا, کچھ سال تو مجھے پتا ہے کہ ایک آپ کی جو والدہ ہے وہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. کیسی گزرتی تھی عید بچپن میں آپ کی؟ وہ بہتر ہے یا آج کل کی عیدیں بہتر ہیں؟ حسن, ہر ٹائم کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے اور ایک اپنی وہ اثر ہوتا ہے اپنا, لیکن ہاں اس دفعہ جو عید ہے وہ بہت مختلف تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تھینک یو فار کنڈولنگ اباؤٹ مائی موم. آپ اور بھابھی دونوں آئے بھی تھے, اور
ظاہر ہے میرے لیے تو عید نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ویسے بھی میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک عید کی فیسٹیوٹی ہے، شاید مجھے اپنے میں خود بھی ایک کیفیت میں ہوں بھی اس وجہ سے، بٹ مجھے عید کی فیسٹیوٹی نظر نہیں آئی. مطلب آیت اللہ خمینی کی شہادت ہو گئی، جس سینیریو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی ہو، سعودی عربیہ ہو، مڈل ایسٹ، بحرین، وہ سارے ممالک جو شاید سب سے سیفسٹ تصور کیے جاتے تھے، وہاں پر ایک بالکل مختلف قسم کی کیفیت ہے. اور افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنی ریٹیلیشن کی ہے، وہ سارا سلسلہ بھی چل ہی رہا ہے. تو اس دفعہ رمضان ایک بڑا مشکل نوٹ پر گزرا ہے پورے خطے کے لیے اور مسلم امہ کے لیے. تو میں تو بس یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عید کے بعد کوئی نئی امید کی کرن لائے، نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے، اور کچھ سینس پریویل کرے ان جنگی دماغوں میں جو کہ اپنی جنگ بے گناہ لوگوں پر مسلط کرتے ہیں. پتہ نہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے کیوں انسانی جان کی قیمت اتنی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، بے وقت کر دیا انہوں نے. سوزین، آپ کی تو بڑی ہیکٹک لائف ہے، صبح کورٹس اور پھر دوپہر میں اور کو کام ہوتے ہیں، چیمبر ورک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شام کو شو. یہ کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ اور پھر جم بھی جاتی ہو آپ، اور کھانا کم ہوا زیادہ کھاتی ہیں آپ؟ نہیں، کھانا میں بہت کھاتی ہوں، یو نو آئی ایم ویری فوڈی، اور آپ کے گھر سے میرے لیے کھانے بن کے آتے ہیں. میری عید جو ہے، عید کی بات کروں یا روٹین کی بات کروں؟ روٹین کی بات پہلے بتائیں. روٹین تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ میری کیا روٹین ہے. کس طرح مینیج کرتی ہو؟ مینیج بیکاز میں ہمیشہ سے ایسی لائف چاہتی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی لائف کی دعا کی تھی. ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں آپ؟ آن لائن کلاسز دیتی تھیں؟ شروع میں جب مطلب میں اس فیلڈ میں نہیں آئی تھی، لاء میں نہیں آئی تھی، اور کیونکہ لاء میں اس وقت اتنی میری ارننگ نہیں تھی، تو پیرنٹس سے پیسے لیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. تو اس دوران میں نے آن لائن ٹیوشنس پڑھائی، اینڈ الحمد للہ میں نے بہت زیادہ سے ارننگ کی، کیونکہ وہ ڈالرز میں پیسے آتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میں کوئی لگن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. پھر آپ جیسے اچھے لوگ تھے جو زبردستی مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے، اینڈ الحمد للہ آج میری تھوڑی سی ریکگنیشن ہے. نہیں الحمدللہ آپ نے نام بنایا اپنا، اور آج اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے. نہیں، یہ آپ کی اپنی محنت ہے، پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ میں آپ کی عید پر میں اس لیے لیٹ آنا چاہ رہا تھا کہ جب اتنی ہیکٹک لائف ہو تو اس کے لیے تو واقعی عید کا دن عید ہوتا ہے کہ کورٹ بھی بند ہیں اور پہلے سے پری ریکارڈڈ عید شوز بھی ہو چکے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے عید واقعی بڑی مزدار عید ہوتی ہے نا. میری عید اور بھی اچھی ہو سکتی تھی، بیکاز یو نو کہ مجھے فارن ٹورس کا بہت شوق ہے، اور مجھے چاہے 4 دن کا بھی کوئی مارجن ملتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. اس بار میں نے الحمدللہ بڑی دعائیں کر کے میرا 27 فروری کو ویزا آیا یو اے ای کا، اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. آلدو میں اپنی ساری بکنگز وغیرہ کرا چکی تھی، تو جو میں نے پلان کیا تھا آج کا دن میرا دبئی میں ہونا تھا، اور میں نے تصویریں لگا کے آپ سب کو جیلس کر دیا. عید کرنی تھی یو اے ای میں؟ یس، میری پلاننگ یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. آپ کو بھیج دیتے ہیں، انتظام میں کر دیتا ہوں. تو وہ واپس کیسے آؤں گی؟ چلی تو واپس نہیں آئیں گے نا، اس لیے تو بھیجوں گا آپ کو میں. اب جو وہاں پہلے ہی وہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، آپ مجھے بھی بھیج دیں. نہیں، آج کل تو ہوٹلز بڑے روم سستے ہو گئے ہیں وہاں پر. اچھا، لیکن سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی ڈالر بچائیں اور بم کھائیں گے. ہاں جی، یہ اسکیم ہے. اچھا، سب سے زیادہ ایک سنا آپ نہیں سمجھتی کہ جو یہ سچویشن بنی ہے، جو ایک تاثر تھا کہ مڈل ایسٹ سارا جو ہے وہ سارا محفوظ ہے، سیکیور ہے، آپ کا کیپٹل بھی وہاں پر سیکیور ہے، آپ خود بھی، آپ کی لائف بھی، ہر چیز وہاں پر محفوظ ہے. وہ محفوظ ہونے کا تاثر زمین بوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹیز کی، بلکہ ملٹیپل اپرچونٹیز کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں. لائک کہ جو ہم سنتے تھے کہ لوگوں نے بلینز آف پاکستانی ڈالرز جو ہیں وہ پراپرٹیز اور انویسٹمنٹ کر دی ہیں یو اے ای کے اندر، تو اب وہاں پر بھی بات یہی ہے کہ اس کی اور پاکستان کے حالات میں زیادہ فرق تو نہیں رہا، تو وائی ناٹ آپ اپنے ملک میں آ کے جو ہے وہ سرمایہ اپنا واپس دیں. اچھا، اس میں ویسے بات لیکن سیریس ہو جائے گی، عید کا موقع ہے، لیکن 3-4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ریز کیے ہیں. دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ دبئی میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ایک ریالٹی تو یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں کے ہی، مطلب ویسے تو پوری دنیا میں، لیکن صرف پاکستانیوں کے ہی اربوں ڈالرز وہاں پر کہتے ہیں کہ $130 بلین. ہاں، اور پھر یہ کہ 3-4 چیزیں یو اے ای نے یا مڈل ایسٹ نے بڑی اچھی انڈرسٹینڈ کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جو لوگ جن کو وہاں پر رکھ رہے تھے وہ لوگ ان کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھے، کیونکہ اوبویسلی وہاں لوگ 20-30 سال سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیڈیکیشن ایز این سٹیزن وہ ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے. تو وہ تمام لوگ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے وہاں سے جانے کی وہ کر رہے ہیں. تو اب جہاں ڈیفینس کی بات آتی ہے وہاں یو اے کے پاس اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. پھر یہ کہ جو ٹورزم انہوں نے جو پروموٹ کیا، جو 2030 اور 2050 کا ویژن لے کے وہ چل رہے تھے، وہ سارا کا سارا زمین فلائنگ ٹیکسیز اور یہ اور وہ ڈرون ڈیلیوریز ہو رہی تھی وہاں پر. ایئر ٹیکسی مطلب مذاق ہے. ہاں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے اور ہم 2050 میں کئی امریکہ کو
کو شاید کمپیٹ کر دیں گے, وہ سارا جو خواب ہے چکنا چور ہو گیا. اچھا جہاں پاکستان کی آپ نے بات کی ہے, میرا خیال یہ کہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ کال کر کے اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں, ڈرائی فوڈ آئٹمز ہیں, یہ پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کرنے کا بڑا نادر موقع ہے. ان تمام جگہوں پہ فوڈز ہے, ویجیٹیبلز ہے, پھر ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے پاس بہت اپرچونٹی ہے. ایک زمانے میں پاکستان ان تمام چیزوں کو ایکسپورٹ کرتا تھا, لیکن ہم نے اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے وہ تمام اپرچونیٹیز لوز کی. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے ہمارے گوادر پورٹ کو بھی موبلائز کرنے کا, ہماری ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کا, اور ان تمام کنٹریز میں جہاں پر مختلف ایشوز کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں اس میں اگر پاکستان کہیں وہ اسپیس فل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہوگی جو ہم اویل کر سکتے ہیں. پھر یہاں جتنا لوگوں کا جو انفلکس وہاں پہ تھا جو باہر نکل رہا ہے, ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس وقت بہت سے لوگ یہ کہا جا رہا ہے, آپ ایسے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ مڈل ایسٹ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ یو اے وغیرہ سے ایگزٹ کر کے یا تو سعودیہ یا پھر پاکستان جانے کا سوچ رہے ہیں فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے وہ ڈورز اوپن کریں. مونا کیا لگتا ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں شاید دبئی اور مڈل ایسٹ کی جو حالت ہے نا, کیونکہ ان کا اپنا میڈیا, خواہ یہ کہ ایون اسرائیل میں جو سینسرشپ رکھی ہوئی انہوں نے, ہر کوئی سینسر کر رہا ہے, کوئی بتانا نہیں چاہتا. آپ اگر دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں تباہی ہو رہی ہے اور ڈیبری گر رہا ہے, بلڈنگز بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بالکل زمین بوس ہو رہے ہیں, مطلب اٹس انفیتھمیبل کہ اگر آپ بولیں کہ یہ سب ہونے کے بعد جی 5 لوگوں کو چھوٹی موٹی کھروچیں آئیں, یہ ہے ہی نہیں نا, یہ پریکٹیکلی نہیں ہے. ہر کوئی انڈرسٹیٹ کر رہا ہے سینیریو میں, اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی بڑے محفوظ ہیں, اور ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے تو ریکارڈنگز کرنے پہ بھی موبائل کی پابندی لگا دی ہے کہ آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. لوگ گرفتار کر رہے ہیں, اریسٹ کر رہے ہیں وہاں پر. تو کی مثال ہے نا. اور دیکھیں ہم کئی ساری ویڈیوز ہم اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے, اور اے آئی نے اکثر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ یہ ریئل ہے. ہاں جی. اور وہ اس قدر وہ ڈسٹرکشن کے وہ امیجز ہیں اور وہ جو چل رہے ہیں وہ سینز ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی گیمز کی گرافکس ہیں, کوئی وہ کیا ہے وہ شوٹنگ گیم, اس کا ایک نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا, آپ کے بچے کھیلتے ہیں نا, وہ کیا نام ہے اس کا, بہت ہی بروٹل سا گیم ہے. ہاں جی, بڑے اس پہ کلنگز ہوتی ہیں بڑی زیادہ, وہ بین بھی ہو جاتا ہے. پب جی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پب جی کے گرافکس ہیں اور وہ سارے ریئل ہیں. اچھا اس میں سارے ریئل نہیں لیکن موسٹلی ریئل ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپلائی کہ وہ اتنے اس قدر مطلب فیک سے لگتے ہیں, اس ڈسٹرکشن کے مناظر کے وہ فیک لگتے ہیں. جی. تو خیر اس کو اے آئی نے اکثر کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ریئل فوٹیج ہے, یہ یہاں سے ہے, یہ اس نیوز آؤٹ لیٹ سے ہم ویریفائی کر کے بتا رہے ہیں. The point is کہ they are understating the damage اور destruction. تو مڈل ایسٹ وغیرہ تو دیکھیں ہم لوگ تو کیا اپنے لیول پہ بات کریں, وہاں تو بالی ووڈ کی جو سیلیبریٹیز ہیں اکثر وہاں رہتے ہیں. پتہ نہیں مطلب I've heard کہ یہ سلمان خان وغیرہ بھی, رشینز نے اتنی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی وہاں پر کہ یہاں پر ایک دفعہ میں گیا تو جو رشین بہت بڑے جو بزنس مین تھے یا ٹائکونز تھے, انہوں نے آ کر جب یوکرائن اور رشیا کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو وہ پیسہ نکال کر وہ یو اے ای میں لے آئے. وہ پیسہ بھی اب ظاہری بات ہے وہ جنگ سے بھاگ کر تو ادھر آئے تھے, تو وہ اپنا پیسہ بھی اس جنگ میں کیوں رکھیں گے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, آئی تھنک ایک بات یہ بھی ہے حسن کہ کئی مرتبہ ہمارے ملک میں اس بات پہ ڈبیٹ ہوا ہے, ہم اپنے پروگرامز میں یہ سال سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی نیوکلیئر ویپن بنانے کی پاکستان کو. شاید یہ ضروری نہیں تھا, شاید وہ پیسہ آپ صحت میں تعلیم میں خرچ کر دیتے تو ہماری حالت کچھ بہتر ہوتی. بٹ آئی تھنک جن لوگوں نے اس وقت یہ سوچا یا فورسی کیا کہ یہ ہم نے گھاس کھائیں گے لیکن پھر بھی یہ بنائیں گے, بھٹو صاحب نے کہا, ضیاء صاحب نے کہا, میں اسی لیے بغیر نام لیے وہ کہہ رہی تھی کیونکہ اس میں کئی سارے نام ہیں. عبد القدیر خان ہیں وہ بالکل, تو اب یہ اس طرح کے لیجنڈری لوگ ہیں تو میں اس لیے بڑا وہ خیال سے نام لیتی ہوں کہ کسی کا مس آؤٹ نہ ہو. تو پوائنٹ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس بات کو فورسی کیا آج تو وہ بری عزمہ ہو گئے اس الزام سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ملک کا پیسہ غریب عوام کا پیسہ آپ کہاں جھونک رہے ہیں. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے, ہم کیوں ان سے بہتر ہیں یا ہماری حالت کیوں ان سے بہتر ہے. ہم معاشی طور پر تو obviously ہماری کوئی شاید فائنینشلی تو کمپیریزن نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ, کمپیریزن ہی نہیں ہے, مطلب ایک مذاق کے مد میں ہمارا کمپیریزن کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہماری کیا گارنٹی ہے, اٹ از جسٹ دس. دیکھیں اب سوزین جانا چاہ رہی ہیں یو اے ای, تو اب یہ کانفلکٹ جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, تو پھر بھیجنا چاہ رہے ہیں, نہیں جانا چاہ رہے ہیں, یہ کانفلکٹ جب ختم ہو جائے گا تو پھر سوزین آپ جائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ میں جاؤں گی. اس جنگ کے بعد جو میں نے دیکھا ہے نا کہ چاہے گولڈن ویزا ہو یا کچھ بھی ہو, یو آر اونلی سیف ان پاکستان. اس کا کریڈٹ آپ افواج پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں, ایکیو خان صاحب کو, ضیاء صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, کہ ان کی وجہ سے, ورنہ ہمارے ساتھ ہمارے 2 دشمن ہیں. ہمارے ساتھ ایک انڈیا ہے جو ایک بڑا ہی کمزرف دشمن ہے, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان جن کو ہم نے اتنا عرصہ پناہ دے کے رکھی وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. تو اگر ہم اپنی کنٹری میں اتنے سیف ہیں جہاں پہ ہمیں 2 طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, اگر ہم اتنے سیف ہیں تو یہ کریڈٹ تو ہمارا ہی ہے نا.
تو ہم اپنی کنٹری میں کیوں نہ رہیں, میں کیوں وہاں پہ جاؤں. اس دفعہ تو میں نے یہی سوچا سیر سپاٹے کے لیے, لیکن سیر سپاٹے کے لیے میں جاؤں اور میں وہاں جا کے پھنس جاؤں, خدا نہ خواستہ. ایک ڈر کے اتنا ساتھ ڈر آ گیا ہے. اب دیکھیں آپ تو بڑی دلیر ہیں. میں بالکل دلیر ہوں, لیکن مجھے ڈرونز کے ساتھ نہیں مرنا, مجھے کسی پرائی جنگ میں نہیں مرنا. اپنے ملک کے لیے تو میں گولی نہیں, ہم نے بھی کرانی ہے, شادی کرانی ہے سوزین جہان خان کی. دیکھیں آپ دونوں, ہم سب جو ہے وہ میرڈ کلب میں ہیں. اچھا عید شو تک سوزین جو ہے وہ میرڈ نہیں, تو کیا ہوا, رشتہ نہیں کرانا ہم نے آپ کا؟ یہ تیسرا میرا آج کا شو ہے جس میں میری شادی ڈسکس ہو رہی ہے, اور ریزن یہی ہے کہ میں خود نہیں کرتی, بیکاز آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی لائف. ابھی آپ کون ہو, ہم کرا دیں گے. اچھا آپ کرا دیں گے, تو پھر وہ آپ کو میری ڈیمانڈ بھی پتہ ہونی چاہیے نا کہ میری ڈیمانڈس کیا. ایسے لڑکے ملتے نہیں ہیں آج کل. بس وہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو آرڈر کر دیتے ہیں, اسپیشل آرڈر پہ بنے گا, اسپیشل آرڈر پہ بنے گا. ہاں تو وہ تو پھر مجھ سے بہت چھوٹا ہوگا اگر وہ چلے پیدا خیر ہوگا. ہے, انتظار کرا لیں گے تھوڑا سا. نہیں لیکن مذاق اپنی جگہ. لیکن اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جی, سیاسی بات کرتے ہیں پاکستان کی نا, ڈومیسٹک بات کرتے ہیں. چلے ہم نے بڑی اس جنگ کو ڈسکس کر لی ہے. خیر عید تو خیر اب ختم ہوگی, لیکن پھر بھی اس کی تازگی رہنی چاہیے نا, 1-2 دن اور بھی برقرار رکھتے ہیں. سوزین یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو سہیل حافظی صاحب نے کہا تھا کہ اس مرتبہ ABCD پلان کے ساتھ ہم آئیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ABCD پلان ان پلیس ہے اور وہ واقعی وفاق کو کوئی ٹف ٹائم دینے میں کامیاب رہیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ اگر میں سچ بات کروں تو پی ٹی آئی کے اندر کوآرڈینیشن کا بہت گیپ ہے. پی ٹی آئی کے وکلا آپس میں لڑتے ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت کنفیوز ہے کہ ہم نے کس کی سننی ہے. ایک دن یہ دھرنی دیتے ہیں, جس کو میں دھرنا بھی نہیں کہوں گی, ایک دن یہ دھرنی دیتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں رمضان سے پہلے کیونکہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو اب ہم یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اب یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑھ کے مار سکتے ہیں کہ ہم فلانی فورس بنائیں گے تو فلانی فورس بنائیں گے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا, بیکاز یہ آپس میں لڑتے ہیں. ان کے وکلا جس کا کیس ہوتا ہے اس کو آرگیو نہیں کرنے دیا جاتا, پیچھے سے XYZ وکلا آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لاء کا پروفیشن کا ایک ایتھک ہے کہ سینئر آرگیو کرتا ہے, ظاہری بات ہے, اور اس کے بعد اگر سینئر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی لطیف کھوسہ صاحب کا کیس ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب پیچھے سے اپنا انپٹ دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے انپٹ دینے کے بعد علیمہ بھی اپنا انپٹ دے رہی ہیں. تو سب کو باس بننا ہے پی ٹی آئی کے اندر. علیمہ خانم کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں وہ خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے ایک تھوڑی ایموشنل سسٹر کے طور پہ میں ان کو دیکھتی ہوں کہ خواتین پارٹی سے تعلق نہیں ان کا, پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک تو پھر وہ کس طریقے سے تصدیق کر سکتی ہیں؟ ہاں چلا مطلب یہ تو اندر کی باتیں ہیں نا کہ کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا. تو یہ جب تک یہ منافقت کی باتیں ہیں, یہ منافقت ہے کہ کہنا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پوری گرفت رکھی. لیکن حسن آپ دیکھیں اگر پاسٹ کی میں بات کروں تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے بھی ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک پراپر اسٹینڈ لیا تھا. تو خواتین آتی ہیں کہیں نہ کہیں, خود نکلتی تھی, وہ خود اپنی وہ تحریک کرتی تھی, اپنی گاڑی پہ جا کے احتجاج کرتی تھی, چند لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, وہ واپس آ جاتی. انہوں نے کبھی پارٹی میں نہیں کہا کہ تم نہیں پہنچے تو تم نہیں آئے, کوئی ڈیسیژن میکنگ کے اندر وہ نہیں رہی. اس کا ریزن ہے پی ٹی آئی کے جو پرانے ویسے لوگ ایک تھے معذرت ان کے کو ساتھ ڈرا دھمکا کے بیگم پارٹی سے نکال دیا کلثوم گیا. نواز صاحبہ جیسی پرسنالٹی, میں نے بہت سے ان کے بدترین مخالفین سے بھی ان کی تعریف سنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں انہوں نے بھی بیگم کلثوم نواز کی تعریفیں کی, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی بڑی ڈائی ہارڈ جو ہے اس وقت رہنما ہیں. وہ اس وقت خواجہ آصف کو یا باقی ایون کہ نواز شریف فیملی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہیں, لیکن جب بات آتی ہے بیگم کلثوم نواز کی تو ان کی زبان پر شائستگی اور ایک مٹھاس آ جاتی ہے. ان کی پرسنالٹی تھی ان کے جانے کے بعد بھی. ہم مریم نواز صاحبہ کی بھی ایسی تعریف کریں کہ ان کا دل بھی اتنا بڑا ہے جتنا ان کی والدہ کا تھا. یہ آپ جن کی بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی, شی از 80 ایئرز اولڈ. نہیں ریحانہ ڈار صاحبہ, میں ویسے اچھا ریحانہ ڈار صاحبہ کی ان کو بھی جس طرح سے پولیس نے اریسٹ کیا, کس طرح سے بے توقیری سے اریسٹ کیا گیا, تو آئی وش کہ مریم نواز صاحبہ بھی کچھ ایسی مثالیں قائم کریں کہ ہم ان کی بھی تعریف کر سکیں اور ان کو ان کی والدہ. چلو میں کہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو ایسا کام کریں کہ تاکہ سوزین جہان آپ کی تعریف کر سکے. سنا یہ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ عید پر کیا کرتی تھی آپ؟ آپ نے عید بنائی ہے نا سر میں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پیورلی عید والے موڈ میں ہیں, تو اس ٹائم میں آپ سے اسی سے متعلق سوال کرتا ہوں. نہیں میں موڈ میں تو ہوں, لیکن اصل میں سیاست پہ تو ہم پورا سال 365 دن بات کرتے ہیں. اور جہاں جاتی ہوں گی سیاست پر لوگ سوال کرتے ہوں گے آپ سے. کبھی ہاں سیاست پہ بھی کرتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک مطلب نہیں اس کو کمپلیمنٹ تو نہیں لینا چاہیے لیکن میں سن لیتی ہوں, سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے, برداشت کر لیتی ہوں. لیکن عید میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ایسا ایک تھوڑا سا ریلیکسنگ فیز میں جاتے ہیں, جو میرا خیال ہے ہمارا جو اپنا پروفیشنل ہیکٹک روٹین ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا, آج کوئی مجھے بہت اچھی ایک بات کسی نے کی, اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں نا کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پیس میں اگر لے کے جانا ہے تو ہمیں تمام چیزوں کو پاز کرنا چاہیے. ہم جس ہیکٹک روٹین میں ہیں ہم ایک مشین کی طرح ہو گئے ہماری, بلکہ آلموسٹ ہم تمام جو جنریشن ہے اس وقت وہ, اور ہمارے بعد آنے والی جنریشن تو اس سے بھی ڈبل ہو جائیں گی, فاسٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو پاز کرنا چاہیے. یہ سیاست, یہ مسائل, یہ جنگی, یہ سب اپنی جگہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جہاں ہیں جس حالت میں, تو اس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دوسرا اپنے آپ کو
کہیں نہ کہیں ایک بریتھنگ اسپیس اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی انرجی گین کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اپنے بارے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری ایک زندگی جو ہے وہ یہ میڈیا کی ہے, جو یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں مجھے سٹی کے اندر. ایک میری زندگی ہے جو کہ دیہات کے اندر میں گزارتا ہوں, وہاں پر بھی میری ایک لائف ہے, وہاں پر بھی ایک الگ سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پر بھی کچھ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایسٹس ہیں ان کو دیکھتا ہوں, کورٹ کیسز ہیں ان کو دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت ہی چیزیں, ہمیں سے ڈانٹ شانٹ بھی ایک خاص چیز ہوتی ہے, اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک روٹین کے اندر. چند دن پہلے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے والدہ کو کہا کہ میں نے کہا جی 2 بجے کا ٹائم ہے, فلاں جگہ آپ نے جانا ہے, یہ کام ہے. تو بڑے بھائی جان جو ہیں, جو ایم پی اے صاحب ہیں میرے بھائی محسن ایوب, میں نے کہا جی وہ آپ کے ساتھ جائیں گے, میری اصل میں کچھ کمٹمنٹس ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا. اب میں نے امی کو ٹائم بتایا 2 بجے کا, امی اس کو 12 بجے سمجھ کر 11 بجے تیار ہو کے باہر آ گئی. تو میں جب نیچے گیا تو کہتی ہیں تم نے مجھے غلط ٹائم بتایا. میں نے کہا امی میں نے غلط ٹائم نہیں بتایا, یہ 2 بجے کا ٹائم تھا. تو شکر ہے کہ کوئی اور میرا گواہ موجود تھا, جس گواہ نے کہہ دیا کہ نہیں, اس نے کہا تھا کہ اتنے بجے میرا یہ کام ہے, اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا, تو آپ محسن کے ساتھ جائیں گی. تو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو آپ کی بھی جو لائف ہے گھر میں ہسبینڈ یا بچوں کے ساتھ ایسی چلتی ہے یا کوئی؟ ہاں ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں تو خیر میری فیملی بہت سپورٹیو ہے, اور ان لاز کے ساتھ, ہاں ان لاز کے ساتھ بھی, اور مطلب میرے ایون میرے بچے تو خیر بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن اسٹل وہ بہت سمجھتے ہیں میرے کام کو, ویری انٹیلیجنٹ بہت. میں اور دیکھا ملا ہوں بیٹی آپ کی ماشاءاللہ, وہ ماشاءاللہ وہ خیر ایک چھوٹی والی تو شی از ٹو ینگ, شی از 20 months of age, تو وہ تو, لیکن جو بڑی ہے 5 سال کی ہے, لیکن وہ بہت سمجھتی ہے نا کہ مومی آفس میں ہے, مومی کمز آن ٹی وی, اور میں نے جانا ہے تو میری گاڑی کو کہتی ہے, مجھے وہ آتی ہے دفتر کی, اسے کہتی ہے گرے کار آفس جانا ہے, تو وہ مجھے وہاں سے سی آف کرے گی. تو خیر وہ دے آر ویری نائس, سو از مائی ہسبینڈ, وہ بہت کوآپریٹو, اور مطلب ویری فورتھ کمنگ, کہ کبھی بچوں کو بیبی سٹ کرنا ہے نا تو بہت ایک فراغ دلی سے, خوشی سے. ہی ہمسیلف از اے ورکنگ مین, مطلب اپنی ایک ان کی لائف ہے, ایک اپنی وہ چیز ہے, لیکن تو پھر بھی ساتھ وہ آپ کے ساتھ فل کوآپریشن ہے. ہاں ہاں ہاں, اگر ریئل, لیکن کہتے ہیں کہ وہ ریئل لائف پارٹنر ہے, سلیپنگ پارٹنر نہیں ہے, جیسے سول میٹ. ہاں سول میٹ ہے میرا. تو یہ سوزین سول میٹ ڈھونڈ رہی ہے. نہیں میں سول میٹ بھی نہیں, حسن کو پتہ ہے میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں. میں بھی کال اٹ کہ اگر, اور سول میٹ از ناٹ نیسیسریلی یور اسپاؤس, سول میٹ آپ کا کوئی بھی ایگزیکٹلی, کوئی بھی وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کو آپ ایک روح کا تعلق جس سے ہو نا. اینی وے خیر ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک میری سوئی پھنسی ہوئی ہے. اب جو سوزین سے آپ بات کر رہے تھے وہ کلثوم نواز صاحبہ کے بھی حوالے سے, اور ایک آپ نے موازنہ ڈرا کیا تھا حلیمہ صاحبہ پہ. کلثوم نواز 2013 میں نواز شریف جب پی ایم تھے, اس وقت کلثوم نواز ان کے بہت زیادہ ساتھ ہوتی تھی ہر جگہ. میرا بہت اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ رپورٹ کرنے کا. میں ان کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ڈیووس گئی تھی. پھر یہ ایک یہ جو ای سی سی کیا ہوتا ہے, وہ جو فورم ہے جس میں ہم لوگ ای سی او, جس کے ہم لوگ ممبر بنے تھے, اس کی ایک بڑی طویل رپورٹنگ ہوئی تھی. میں ان کے ساتھ وہاں بھی تھی. میں نے, جب آپ کا کوئی اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا, پھر ایک دفعہ ہم ایک سرگودا پی ایف بیس گئے تھے. وہ بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا بروٹل سا ایک مسئلہ تھا, کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب پہ, میرے آنکھوں دیکھا حال ہے, ان پہ ایک چیز مسلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. صحیح. تو انہوں نے بڑا ان کو نا ایک پیارے سے اور بڑے دھیمے لیکن بہت افرم انداز میں کہا کہ نو مینس نو. سو اینی وے ظاہر ہے اتنا ہی بولوں گی. تو پرسنالٹی سے متعلق بتائیں ان کی. کلثوم نواز صاحبہ نا, ان کی بالکل جیسے ایک سول میٹ ٹائپ نہیں ہوتی, ان کی واقعی سول میٹ قسم کی تھی. لیکن پرسنالٹی تھی کوئی زیادہ, مطلب وہ ویسٹرنائز یا اربنائز قسم کی نہیں, گھریلو خاتون تھی, لیکن کہتی ہیں کہ ان کا ایک اورا تھا, ان کی ایک گفتگو کرنے کا طریقہ تھا, اور لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتی تھی. ایکچولی میرا تو ان سے پہلا اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم ڈیووس میں تھے, سوئٹزرلینڈ میں, جب ہم رپورٹ کر رہی تھی. میں جنوری کا مہینہ تھا اور -26 ٹیمپریچر تھا. تو ہم جب نکلے, میں اس وقت ان کی ہم لوگ بنا رہے تھے, میں پی ٹی وی میں ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ, محی الدین بانی تھے ساتھ پریس سیکرٹری. تو وہ جب نکلی ہیں طیارے سے تو ان کی ایک ویڈیو سی ہم نے بنائی, تو وہ یوں رک گئی ایسے نا. تو ہم نے کہا آپ واک, میں ان کو اشارہ کیا, میں نے کہا واک, تو وہ ایک دم چل گئی. پھر ایک دم مجھے بعد میں آ کے کہتی ہیں کہ بیٹے تمہیں سردی لگ جائے گی. تو میں نے کہا مطلب ان کی ایک اتنی ایک مدرلی سی ان کی وہ تھی, طبیعت تھی. خیر انہوں نے تھوڑی دیر مجھے اپنی کار میں بٹھایا, ان سے تھوڑی گپ شپ ہوئی, اور اس کے بعد سے بہت میرا ایک ان سے مطلب ایک مدرلی سا ایک ان کے ساتھ وائب مجھے محسوس ہوتا تھا. میں بات کری تھی حلیمہ صاحبہ کی, مطلب آپ نے کہا نا وہ خود جاتی تھی. میں کبھی ان سے ملی بھی نہیں ہوں, میں نے کبھی ان کی فون پہ آواز بھی نہیں سنی ہے. کلثوم نواز صاحبہ کو تو میں بڑا ایک مطلب قریب سے جانتی تھی, بلکہ جب یہ ای سی او سمٹ ہوا تھا, میں پتہ نہیں کیا کیوں نام بھول رہی ہوں, ایس سی او یا کیا یہ جو ہوتا ہے شنگھائی کوآپریشن, قزاقستان, ایس سی او, اس کا ہم ممبر بنے تھے پاکستان اور انڈیا ساتھ نا.
2017 में जून। अच्छा। तो उस वक्त ना वो क्या कर रही थी, उन्होंने हर किसी ने स्टॉल लगाया हुआ था, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने। पाकिस्तान का जो स्टॉल था उन्होंने मियाँ साहब के साथ ना उसका दौरा किया, तो मैं उनके आगे थी, मैंने उनको बोला मैं आपकी ना वीडियो बनाऊंगी, आपने कैमरे को नहीं देखना। वो बड़ी हो कहती है हाँ मैं नहीं देखूंगी। तो शी वाज एक्टिंग एंड शी वाज वॉकिंग विद मियाँ साहब, और कैमरे को नहीं देखती थी, अवॉइड करती थी आई कॉन्टैक्ट कैमरे से। तो एकदम ना उन्होंने रोका, फिर उन्होंने मुझे कहा वो पार्ट काट देना है। एक कहती है उसको कि इस बच्चे ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। वहाँ जो परफॉर्मर्स थे ना, तो उनमें से जाहिर है वो पाकिस्तान से आए हुए थे सारे, तो एक वो बच्चा अपना एक फोक डांस कर रहा था, कहती है इसने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, इसको चप्पल पहनाए, इसके पाँव में कुछ लग जाएगा। तो उस पे फिर मियाँ साहब ने जो मुतलका वजीर थे, फिर नाम नहीं लूंगी उनको, उन्होंने थोड़ा स्नब किया ना, ठीक है, कि मतलब इस तरह की वो थी, एक ना एक उनमें एक एहसास था, केयरिंग नेचर है उनका, ये तो उनके फेस से भी महसूस होता था कि वो केयरिंग मदरली नेचर। बट यू नो आई एम सेइंग कि अलीमा साहिबा आल्सो खुद जाती हैं। अभी वो नौरीन नियाजी साहिबा कितनी बुरी तरह गिर गई, तो कितना तकलीफ दे था वो मंजर, उनके साथ वो जो उनके सदफ गालिबन नाम था उनका, पीटीआई की हैं, उस बेचारी को किस कदर जोर से लगा, बिल्कुल बहुत जोर से, मतलब बिल्कुल एक दिल निकल गया ना जिस तरह से उसका चेहरा लगा है। और उसने फिर वो गले में वो पहना हुआ है कॉलर, ऑफ कोर्स उसको वहां हुआ होगा। समझ नहीं आता ये सारी चीजें जब आप देखते हैं। एक हद तक पार्टी में आई एम श्योर कि लोग कोशिश करते होंगे कि यू नो मे बी शी इज ट्राइंग कि पार्टी शुड ट्राई हार्डर टू गेट इमरान खान साहब आउट ऑफ जेल। वो तो लीगली निकल सकते हैं ना इससे। आप देखिए, आप एक साइड का व्हाट आई बिलीव इंपोज करेंगे कि आप थोड़ा उनको स्पेस तो दें। वो सड़कों पे आते हैं, आप उनके ऊपर केसेस कर देते हैं, आप दफा 144 लगा देते हैं, लगी हुई है ना ऑलरेडी, वो तो पहले लगी होती है, उसकी वायलेट करती है वो। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहूंगी, फिर 26 नवंबर को क्या नहीं हुआ, स्पेस तो दी नहीं जा रही ना, एहतजाज तो करने ही नहीं दिया जा रहा, फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। पुरानी क़यादत को डरा धमका के भगा दिया, अब नई क़यादत से क्या एक्सपेक्ट करना है। 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद अदलिया को जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया, केसेस तक नहीं लग रहे, तो फिर क्या पीछे बच जाता है। नहीं, 26 नवंबर को मेरी वैसे सुजैन के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन 26 नवंबर को कितना लेवरेज दिया था, बहुत लेवरेज दिया था, बाहर की जगह कहा था कि आप चले जाएं, आप बैठ जाएं, अपना करेंगे, लेकिन वो डिसीजन गलत था। और आई थिंक इसमें ये गलती जो थी वो बुशरा बीबी साहिबा की भी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के तमाम पार्टी एक तरफ डिसाइड कर चुकी थी कि वो फैसला सही नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी एक इसरार की वजह से पूरी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई आज आई थिंक जिस स्टेज पर खड़ी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा खवातीन की गलत डिसीजन मेकिंग का भी है। सॉरी नहीं, मैं यही रही थी, मेरा आपसे बल्कि मैं पूछ रही थी कि वो इमरान खान का नहीं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि वहां ना करें, वो जो मुतबादिल वेन्यू दिया था उन्होंने। नहीं, आई थिंक वो बुशरा बीबी का सोल डिसीजन। देखिए, बात ये थी कि इन्होंने उनको कहा कि आप एक इस्लामाबाद शहर से बाहर कोई नवाई इलाके में आप वहाँ पर बैठ जाएं और फिर नेगोशिएशंस करके जो आपके मुतालबात हैं, जिसके उसके बाद फिर आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं, और जितने दिन चाहे हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। क्या नाम था उस जगह का? जगह का नाम क्या था जी? संजानी नहीं था, संजानी के पास कोई जगह थी, ये B17 से पहले जगह जी। ये तरनोल से अगर आप आए टुवर्ड्स पेशावर तो टेक्सला और उसके दरमियान में जगह आती है, नाम मेरे से उतर गया वो। हाँ, वहाँ पर बेसिकली मवेशी मंडी लगती है, रेगुलर लगती है, और वहाँ पर ही उनको बैठने का कहा गया था। तो वहाँ पर बैठने से उन्होंने, देखिए बैठने को क़यादत रेडी हो गई थी, अब बुशरा बेगम जो है वो निकल गई आगे उस तरफ। अच्छा, अली मीन गंडापुर भी जो आते थे वो बड़ा समझदार आदमी था वैसे लिहाज से, वो टकराव करता था, 1000 कारकुन गिरफ्तार कराता था, बढ़ के मारता था और फिर निकल जाता था, वो खुद पकड़ाई नहीं दिया। ठीक है, ये एंड टाइम पर भी आखिरी दिन 26 को ये लोग गिरफ्तार हो गए थे, समझ लें। भाई इनको बिल्कुल अगर वो लेना चाहते तो उनको लेके जा सकते थे, लेकिन फिर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, अब हमें रियलाइज होता है कि शायद उनकी मोहसिन नकवी से कुछ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। नहीं, आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को ये डिस्क्लोज हो चुका है ना कि मोहसिन नकवी साहब तो लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करते रहे कि इनकी बातचीत कहीं पैच अप हो जाए, लेकिन वो बुशरा बेगम इनकार कर गई हैं। अच्छा सुजैन, ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान के ख़राब हालात हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, और आप समझती हैं कि जी जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही, ये मुकम्मल फ्लॉप है? क्या मैं यही समझूं कि आपकी आज तक की जो गुफ्तगू सुनी है मैंने? गुफ्तगू नहीं, मैंने एक सच बोला है। अच्छा। आप पाकिस्तानी किसी भी अभी आप F7 F6 में चले जाए, आप किसी से भी रैंडमली पूछ लें, सो उनका भी यही जवाब होगा। जहाँ हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे लग्जरी तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और फिर उनकी वो कोई मुरम्मत कराने के लिए वो वियाना जा रहे हैं, फिर जो लग्जरी कार्स हैं
9 करोड़ की चेयरमैन सेनेट के लिए कार आई, फिर कहा गया कि जी क्योंकि हम खरीद चुके थे 1 साल पहले, बुक करा चुके थे, तो क्या 1 साल पहले पाकिस्तान के हालात जो स्विट्जरलैंड के थे, पेरिस के थे, किसके थे? नहीं, तो हमारे तो शुरू से ही बुरे हालात रहे हैं। फिर जी बड़ा एहसान किया कि जी अब 4 वर्किंग डेज होंगे और इतना पेट्रोल कम कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो पहले से होनी चाहिए थी ना, ये कोई आज आके हमें क्यों याद आया है? अब जो पहले टूर्स लगते रहे हैं इतने ज़्यादा, कभी वो इधर जाया जा रहा है अपनी सहेलियों के साथ, कभी उधर जाया जा रहा है, बिल्कुल आप जाएं, अपने पैसों पे जाएं, आप मेरे हसन अयूब के पैसों पे ना जाएं, आप आवाम के पैसों पे ना जाएं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। मैं ओवरऑल ये नहीं कि मेरा कोई बायस्ड ओपिनियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इमरान खान साहब की हुकूमत में गलतियां थी वो भी ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आप इस हुकूमत को देखें तो इन्हें तो बहुत चांसेस मिले हैं ना खुद को सही करने के, लेकिन वो सही करने के बजाय मरियम नवाज साहिबा आई, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि पंजाब की बात है ना, पंजाब की बात है, चले उन्होंने ये त्यारे लेके कायम किया ना एक प्रेसिडेंट के, जी 11 अरब का 10 अरब का PI आप बेचें और 11 अरब का आप जो है एक अपना पर्सनल त्यारा खरीद लें। फिर उनके बेटे की शादी हुई, डिजाइनर्स कपड़े कहाँ से आए? उस मुल्क से जिसको आप कहते थे कि वहाँ पे इंटरव्यूज देती हैं इमरान खान की बहनें, तो आपने तो जाके पाकिस्तान का सरमाया दे के वहाँ से उनके डिजाइनर के कपड़े खरीदे। तो आप अपना थोड़ा सा जो मतलब अपनी अदाओं पे गौर करें और उसके बाद आप किसी को बात मैं अपनी अदाओं पे करूं या मैं उनको मरीम नवाज शरीफ साहब करें कि आप अपनी अदाओं शायद पे वो गौर आपको भी करें। कह रही तो आप अच्छा। समझ गए। अच्छा, फिर कहा जाता है जी कि जी जिसने कहा कि मरियम नवाज का बेटा जो है वो कहीं त्यारा लेके चला गया, उन पे पीका लगेगा, तो गलत इन्फॉर्मेशन तो अब आप देखें भी ना, देते हैं। इतनी महंगी घड़ी पहनती है सुजैन पर, जरा फोकस करें घड़ी के ऊपर जरा। अच्छा, सुजैन की घड़ी दिखाएं जरा। अरे मैंने तो सुजैन की मेहनत घड़ी से दिखाएं, कमाया है। सुजैन की मैंने घड़ी दिखाएं, मेहनत इतनी से कीमती कमाया। घड़ी उन्होंने पहनी हुई है। उसका रीजन है आई एम अ लॉयर। अच्छा, अब इतनी कीमती घड़ी पहनती है तो इनको पहनने की इजाजत है, मैंने अपने पैसे ठीक से है? लिया है। अपने मैंने तो बिल्कुल उसने कौन सा जो है ना आपसे पैसे या मुझसे पैसे मांग के लिए है मरीम नवाज जहाज ने? उनके अपने पैसों से आया तो मैं अपने वो अपनी मलकियत में अपनी मलकियत में ले लिया है मरीम नवाज ने वो जहाज। जहाज तो हुकूमत पंजाब की मलकियत है और रहेगा। वही पैसा अपनी आवाम पे लगाती, वहाँ पे बहुत से बच्चे स्कूल्स में नहीं जाते, वहाँ वैसे पे पैसे लगाए जाते हैं। वैसे अगर चले जहाज वाली बात कर ले, एक मिनट मैंने मान लिया आपकी, ओवरऑल गवर्नेंस का अगर कंपैरिजन करें बिटवीन केपी एंड पंजाब, केपी भी छोड़ दें आप, सिंध और पंजाब- पंजाब ही चले करें नहीं, खाली। पंजाब केपी- इज डूइंग अमेजिंग, नो डाउट। केपी और पंजाब के साथ अगर कंपैरिजन कर लें तो क्या कोई कंपैरिजन है? नो कंपैरिजन। अच्छा, सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑफ अ प्रोविंस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। यहाँ पर हमने ईद से पहले देखा कि जो पुलिस के शोधा थे उनके जज्ते खाकियों को कंधा देने की बजाय, उनके नमाज जनाजा में शिरकत के बजाय केपी हाउस इस्लामाबाद में बैठकर एक इश्क इमरान में जो मुब्तला मजनू है वो बैठ कर जनाब बातें कर रहा है कि मैं ABCD प्लान के साथ इस्लामाबाद आऊँगा। मतलब कोई शर्म नाम की कोई चीज़ होती है। और फिर जो पुलिस के शोधा थे जिन्होंने अपने खून से इनके गवर्नेंस के गैप्स को फिल किया, गलत किया, ठीक है, गलत किया उन्होंने, इसी ठीक तरह किया। जब बसंत हुई और इस्लामाबाद में धमाका हुआ तो बसंत रोक देनी चाहिए थी। 8 फरवरी को बसंत नहीं होनी चाहिए थी। आपको मैं लेकर नहीं गया था, टीवी चैनल ने, आपको मैं लेकर नहीं गया अब था, मुझे जाना भी आपको नहीं गुस्सा था, इस बात का मुझे है। बिल्कुल मुझे मैं जाना तो भी खुद नहीं गया था। था। कहने लगी थी हसन साहब तो खुद पतंग हाँ, उड़ा खुद पतंग उड़ा के टीवी चैनल ने अगर थोड़ा रिपोर्ट भी किया तो कहा गया कि जी हमें आवाज नहीं आ रही, इस गेस्ट से तो हटा दें। एक दिन था ना, आप उसको डिले कर देते। इस्लामाबाद में इतने शहीद हुए थे, तो अगर केपी ने गलत किया तो पंजाब ने भी उतना ही गलत किया। मैडम, उसमें होता ये है कि लाहौर के अंदर अगर 500 होटल है तो 500 के 500 होटल जो है वो बुक हो चुके थे। लोग पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर से या मुख्तलिफ शहरों से 2 दिन आ के लिए चुके डिले कर थे। देते। लोगों ने छतें, खाने, ये तमाम चीजें बुक हो चुकी थी। ये वो चीजें हैं कि 11th आवर में एक वाकया हो गया, उसमें क्या मतलब, ठीक है अफसोस था। तो जो एक दिन का वैसे अफसोस में हसन कोई कमाल सरकारी नहीं। सतह के ऊपर तो उन्होंने अपनी तकरीबात खत्म कर दी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तो कोई शिरकत नहीं की, अपने तक कर दी ना, लेकिन उन्होंने आवाम के ऊपर छोड़ दिया। उनका जी सरकारी तौर पर हम मसाजिद मना रहे। उनके वुज़रा सारे मरियम औरंगजेब साहिबा, फिर- सुहेब भट्ट साहब हर जगह छतों पे थे। छतों उस पे वक्त बड़े भी एक दिन से कुछ नहीं था। नीले पीले रंग पहन के नवाज बात शरीफ ये साहब है तक छत पे गए। एक आप दिन तो से कुछ नहीं लीडर होता। रह चुके हैं, आप थोड़ा कह देते कि सोग है तो बिल्कुल, इस ये तरह- उन्होंने गलत किया तो अलीमा खान ने भी कहा कि जी हम लोरियों कौन रोक सकता हाँ, है। yes, और वो मेरे- उन्होंने भी पतंग उड़ाई। उनके उन क्योंकि पतंग उनका उड़ाए, अपना उनके बेटा बच्चों ने भी किया, तो उन्होंने बुरा किया ना। नहीं, गलत किया बिल्कुल। नहीं, लेकिन ठीक किया वैसे होगा। मैं पर्सनली गलत किया, बताऊं पर इस पे एक छोटी वो सी कोई चीज़ है पोजीशन होल्ड नहीं करती, वो कि सीएम ये- पंजाब नहीं है। सौरव अपनी तो जगह- सीएम पंजाब ने तो अपने लेकिन लातार नहीं, की कर दी लेकिन ना। उन्होंने एहतजाज पोजीशन तो वैसे सब भी होल्ड नहीं करते। हाँ। उन्होंने 8 लेकिन फरवरी एज ए को रेवेन्यू एहतजाज आपने कॉल ठीक किया ठाक था। कमाया। देखिए इस चीज़ को भी तो अंडरस्टैंड करें ना कि सौरो दुख अपनी जगह, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उस 1-2 दिन की कमाई से पंजाब इतनी को भी बड़ी benefit एक्टिविटी है, कितना हुआ। कितनी बड़ी एक्टिविटी थी, हाँ, और फाइनेंशियल फिर इतने एक्टिविटी थी। सालों के बाद आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आप इस चीज़ को, इस टैबू को ख़त्म कर रहे हैं कि हम पसंद बना नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने टेस्ट केस के तौर पर किया और इस पर कोई मुज़ायका नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, मोना, बसंत बनानी चाहिए थी नहीं बनानी चाहिए थी?
बसंत मनानी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात थी, और एक पाकिस्तान का एक फोक त्यौहार है जो कि बहुत टाइम से जिसको रिवाइव होना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हुई तो आप जाएंगी? जाऊंगी, लेकिन अगर कोई धमाका हो गया और अगर फिर उसके बाद खुदा अल्लाह ना करे जी, पाकिस्तान महफूज रहे, करे। लेकिन क्या अगर ऐसा फेस्टिवल हुआ तो आप उसमें जाएंगी? बिल्कुल जाऊँ। असल में प्रॉब्लम ये था कि 8 फरवरी को ही एक एहतजाज की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसको उन्होंने कहा था कि बहुत तारीखी कॉल होगी। फिर उसने ऐसी तारीख रकम की कि इससे थकड़ कॉल जो है वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखी नहीं। बिल्कुल ये बात आपकी और ठीक है। इस बात के ऊपर ज्यादा, बसंत के ऊपर जो ज्यादा के लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो इस वजह से है कि बसंत ने तमाम तवज्जो अपनी तरफ ले ली, या बसंत और- की ही 8 तारीख को इसलिए गई थी ताकि वो कॉल जो है उसको उसको बदल थोड़ा दिया कर जाए, सके। बिकॉज बसंत में सोचने की बात है, 8 फरवरी को यहाँ ठठराती सर्दी थी यहाँ लाहौर में, फानी थी, बसंत बिल्कुल नहीं, थी। लाहौर में थी। बसंत तो इवेंट होता है लाहौर में नहीं थी सर्दी, लेकिन सिर्फ लाहौर की सर्दी हद नहीं तक थी। बसंत बसंत पूरे पाकिस्तान में, और बाकी सर्दी जगहों नहीं पे तो थी। निकल सकते थे लोग। हाँ हाँ जी, सिर्फ लाहौर के लाहौर अलावा क्या तक था पाकिस्तान से ना, निकल और सर्दी नहीं सकते थी। लाहौर में मैं था, अच्छी खासी सर्दी नहीं, थी, it was ऐसा very pleasant, आप जो कहते है हैं ना weather साडा था। कहाँ चिट्टा है, तो हसन का कहाँ चिट्टा है। अच्छा जी, चिट्टे के साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगा। वैसे तो गुफ्तगू करने का बड़ा मज़ा आ रहा था, और ये इतनी खाने की मज़ेदार चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये अब ज़ाहिर बात है अब हम कहाँ लेके जाएंगे, अब खिलाएंगे हम दो इन मेहमानों को। तो इजाज़त चाहूँगा जी, इंशाल्लाह कल नॉर्मल रूटीन के साथ दोबारा अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।